اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنى فسنیسرہ للیسرى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 92 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ اللیل، جو 21 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت اللہ کی توفیق سے اس خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب ڈھانپ لے یا چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ بے شک تمہاری کوششیں متفرق یعنی الگ الگ ہیں۔ پھر وہ جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، ڈرا، اور اس نے تصدیق کی، بھلی بات کی، پھر ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی۔ اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی، لاپرواہ کی اور تکذیب کی، جھٹلایا بھلی بات کو، تو پھر ہم اس پر آسان کر دیں گے مشکل کو، اور نہیں کام آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاک ہوگا۔ بے شک ہمارے ذمے ہے راستے کا بتا دینا، اور بلا شبہ آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا بھی ہماری ہے۔ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے شعلہ مارتی ہوئی آگ سے، اور نہیں داخل ہوگا اس میں سوائے اس کے جو انتہائی بدبخت ہو، وہ جس نے تکذیب کی اور رخ کو موڑ لیا، اور اس سے دور رکھا جائے گا، بچا لیا جائے گا وہ شخص جس نے بڑی پرہیزگاری اختیار کی، وہ جس نے اپنا مال دیا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور نہیں ہے اس کے اوپر کسی کا احسان جس کا اسے بدلہ چکانا ہو، مگر صرف رب اعلیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے سورۃ اللیل، جو مصحف مبارک میں اپنے سیریل کے اعتبار سے 92 نمبر کی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے، اور مضامین کے اعتبار سے ہمارے جو ساتھی باقاعدگی سے درس میں تشریف لاتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ سورۃ الشمس میں جو اس کے پہلے سورت پچھلے ہفتے اللہ کی توفیق سے پڑھی گئی تھی، اس کے مضامین اور اس صورت شریفہ کے مضامین کتنے ملتے جلتے ہیں۔
لیکن قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک الگ تاثیر رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ جتنی آیات اس نے نازل فرمائی اس میں سے نہ ایک آیت کم کر دی جائے تو ہدایت کا تقاضا پورا ہوگا، اور نہ ایک آیت بڑھانے کی اس میں کوئی ضرورت ہے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ اس صورت شریفہ کا نام لیل ہے، پچھلی صورت شریفہ کا نام شمس تھا، سورج، اور یہ رات۔ شروع میں 3 قسمیں یاد فرمائیں، اور ان قسموں میں بھی پچھلی صورت کی طرح متضاد چیزوں کا تذکرہ فرمائیں۔ متضاد یعنی ایک دوسرے کے مخالف، جیسے پہلی قسم ہے رات کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ جگمگا جائے، جب وہ روشن ہو جائے۔ رات اور دن دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ ہر صاحب عقل سمجھتا ہے کہ رات اور دن جو ہے وہ اپنی صفات کے اعتبار سے کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ پھر اگلی قسم جو ہے اس میں تو رب تعالیٰ نے اپنی ہی ذات کی قسم یاد فرمائی ہے، مگر اس میں اپنی ایک صفت کا تذکرہ فرمایا، وما خلق الذکر والانثیٰ، اور قسم اس ذات کی جس نے تخلیق فرمایا نر اور مادہ۔ اب یہاں بھی متضاد چیزیں، ایک دوسرے سے الگ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، گویا 3 قسمیں ہیں، رات کی اور دن کی، اور اس کے بعد نر کی اور مادہ کی۔ اس کے بعد فرمایا یہ قسم کس چیز پہ یاد فرمائی۔ یہ مضمون الحمدللہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں قسم والی آیت ہوتی ہے اس کے بعد جواب قسم ہوتا ہے کہ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کس چیز پر یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی۔ بلا شبہ تمہاری کوششیں، سعی کہتے ہیں کوشش کو، آدمی جو بھی حرکت کرتا ہے، چلت پھرت کرتا ہے، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ اور اس سعی کے مقابلے بعد میں ایک اور لفظ آتا ہے جہد، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت کوشش کرنا۔ آدمی عام طور سے جو چلت پھرت اور جتنی اس کی ضرورتیں ہیں، ان کاموں میں اس کو عموماً فطری طور پر اللہ نے اس کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ اس کا جسم ان سارے کاموں کو بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی تکلیف کے کر لیتا۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، اٹھنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نماز میں دیکھیے الحمدللہ، نماز میں قیام سے لے کے، رکوع سے لے کے، سجدے سے لے کر، قاعدے سے لے کر، کسی چیز میں جسم کے اوپر کوئی بار پڑتا ہے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں صحیح۔ صحیح مطلب وہ ساری چلت پھرت، وہ سارے اعمال، وہ ساری حرکتیں جو انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کرتا ہے، اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ لیکن میں نے جس سے جہاد بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسے کام کی کوشش کرنا جس میں بطور خاص محنت شاقہ لگتی ہو، زبردست محنت کا اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہو، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی جو ہے یہ مختلف حرکتیں اور مختلف سعی جو ہے اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ فرمایا تمہاری یہ ساری چلت پھرت، تمہاری زندگی کی ساری حرکتیں، یا یہ کہہ لیجیے تمہارے سارے اعمال، عمل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں نا، صحیح یعنی عمل، تو تمہارے سارے اعمال لشتی، مختلف ہیں۔ ایسا نہیں کہ روئے زمین پر جتنے انسان پیدا کیے گئے ہیں اور جتنے انسان رہتے بستے ہیں، یا جو چلے گئے اور یا جو آنے والے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ سارے انسانوں کی محنتیں جو ہیں ان سب کا نتیجہ ایک نکلنے والا ہو۔ یہ بڑا سمجھنے کا مضمون ہے۔ اب اس کے بعد جو مختلف قسم کی محنتیں کی جا رہی ہیں، ان سب محنتوں کا مجموعی طور پر 2 نتیجہ نکلے گا۔ مجموعی طور پر گویا انسان کی محنتیں اور کوششیں اپنے اعمال کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم ہوں گی، اور وہ 2 حصے جو ہوں گے وہ کون سے ہیں وہ رب تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ یہ قرآن شریف کا معجزات بیان ہے، قرآن کا انداز بیان بس وہ قرآن کے لیے مخصوص ہے۔
اس کا معجزاتی انداز بیان، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انداز کہاں کہیں مل سکتا ہے۔ تین صفات کا تذکرہ فرمایا، اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، تین صفات کہ سارے انسانوں کی بھاگ دوڑ۔ پھر میرا ایک بہت ہی ادب سے معروضہ ہے کہ جب آپ گھر پر آرام فرمانے لیٹیں گے تو ذرا غور کیجئے گا کیا مضمون رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سارے انسانوں کی جتنی کوششیں اور بھاگ دوڑ ہے، وہ انسان چاہے کسان ہے، چاہے مزدور ہے، چاہے وہ پیسے والا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ سلطنت کا چلانے والا ہے، کچھ بھی ہے، ان سب کی کوششیں جو ہیں ان میں تین صفات کا گروپ ہے جسے قرآن نے بنایا، اس پر ذرا دھیان دیجیے۔ اور میں نے جیسا اس کے پہلے بھی 50 مرتبہ عرض کیا میرے بھائیوں کہ ایسے مضامین جہاں قرآن میں آئیں، یہ مضامین اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں، ان مضامین کا تقاضا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان دونوں صفات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے نتائج بھی بیان فرما دیے۔ جب الگ الگ ہیں، کوششیں الگ الگ ہیں، تو نتائج بھی تو الگ الگ برآمد ہونا چاہیے نا۔ جیسے رات الگ ہے، دن الگ ہے، جیسے نر الگ ہے، مادہ الگ ہے، جس کی قسمیں یاد فرمائیں، تو جب کوششیں الگ الگ ہے تو ان کے نتائج بھی الگ آنا چاہیے۔ تو کوششوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے نتائج کی تشریح فرما دی۔ ایسے سارے مضامین جہاں اللہ کی کتاب میں آتے ہیں، وہاں ہمارے ذمے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری کوششیں، ہماری چلت پھرت، ہماری بھاگ دوڑ کس گروہ میں شامل ہے، یہ دیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ زید کو دیکھو، عمر کو دیکھو، بکر کو دیکھو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس گروہ میں شامل ہو۔ اب آگے فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، پھر وہ جس نے، یہ آتا کا لفظ، اصل لفظ آتا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا جو ہے اس کا مطلب دینا، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پھر وہ جس نے دیا۔ لیکن چونکہ اس آتا کے مقابلے میں اگلی آیت میں بخل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس آتا کا ترجمہ اکثر ترجمہ نگاروں نے کیا ہے وہ جس نے راہ خدا میں مال دیا۔ دینے والی چیز جو ہے اس کی زندگی میں سب سے اہم جو ہے وہ مال ہے، اس لیے لفظی ترجمہ۔ ورنہ بعض ہمارے اکثر ساتھی جو ہیں الحمدللہ ترجمے سے واقف ہیں، تو ان کو لگے کہ آتا کا ترجمہ، یہ مال کا لفظ اس میں کہاں ہے؟ تو اس کی وجہ ترجمہ کرتے وقت ہمیشہ خیال رکھیں اس کا سیاق و سباق، مضامین کا آگا پیچھا جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتا، پھر وہ جس نے راہ خدا میں مال دیا، مال خرچ کیا، وَاتَّقَى، دوسری صفت، اور وہ ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی، بھلی بات کی۔ تین صفات، مضامین جو ہے بالکل قرآن کے مضامین مربوط ہوتے ہیں۔ تین صفات رب نے گنوائی کہ ایک وہ گروہ ہے جس میں اس طرح کے لوگ ہیں جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے، ان کی زندگیوں میں تقوی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، بے خوف ہو کے زندگی نہیں۔ خوف کس کا؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ جو تیرا مالک ہے، جو تیرا پیدا کرنے والا ہے، جو مسلسل تو جس کی نگرانی میں، مسلسل تو جس کے احسانات کے نیچے، اس کا خیال کر کے زندگی گزار، اس کا نام تقوی۔ اور اس کے بعد وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی، بھلی بات کی۔ بھلی بات کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں اس حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس حسنہ سے، حسنہ یعنی بھلی بات، اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ طیبہ ہے، جس کے اقرار کے بعد آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی اللہ کے نزدیک ہے
اس کا تذکرہ، اس کا احساس آدمی اس حدیث شریف سے کر سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے جب تک اس زمین پر ایک بھی لا الہ الا اللہ کا کہنے والا موجود۔ آپ انداز کریں زمین کی وسعتیں اور یہ پوری زمین اللہ کی نافرمانیوں سے بھر جائے اور بھر جائے گی۔ قیامت جب قائم ہوگی نا، حدیث شریف میں قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ جس وقت قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا اس وقت کی صفت یہ ہوگی کہ ایک بھی کلمہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کوئی ایک شخص بھی اگر کلمے کا پڑھنے والا ہو تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو آپ انداز فرمائیں جو کلمہ اس کائنات کی قیامت آئے گی تو خالی زمین تھوڑی تو پوری کائنات پر قیامت آئے گی نا، تو جو کلمہ پوری کائنات کی بقا کی ضمانت ہو اس کے لیے لفظ حسنہ کا استعمال ہوا۔ تو 3 صفات، وہ جس نے راہ خدا میں مال لیا، واتقا اور ڈرا، تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور بھلی بات کی طرف۔ اس کا معنی یہ وہ ایمان والا ہے۔ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ایمان والا۔ یہ الحمدللہ ہر وہ شخص جو قرآن شریف کو تھوڑا سا ترجمے سے پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ عبادات کی قبولیت کی بنیاد، اس میں سب سے بڑی عبادت ایمان جو ہے، ایمان عبادت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں افضل ترین عبادت ایمان کا قبول کرنا، اور بدعمالیوں میں بدترین عمل کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا۔ تو عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت ایمان ہے، اور قرآن شریف نے جہاں کہیں بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت دی ہے اس کی بنیادی شرط ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ایمان چونکہ اللہ کی ذات کو قبول کرنا ہے، اس کے وجود کو قبول کرنا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی شخص اللہ کے وجود کا اقرار کرنے کے بعد اپنی من مانی زندگی کا قائل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس اللہ پر وہ ایمان لایا ہے اس اللہ کی رضا کا خیال کرے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، اس کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرے۔ اس لیے اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح بس یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ کبھی عام طور سے قرآن شریف ایمان کو پہلے بیان کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے تو جنت الفردوس کی مہمانی تیار، جنت الفردوس کی مہمانی تیار کی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور عمل لائے۔ کہیں یہ ہوتا ہے بعض مقامات قرآن شریف کے ایسے کہ عمل صالح کو پہلے گنا دیتے ہیں لیکن پھر ایمان کی شرط کو بیان کرتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بحسن ما كانوا يعملون۔ جس کسی نے نیک عمل کیا، وہ چاہے مرد ہو یا، دیکھیے آپ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ نیک عمل سے۔ جس کسی نے نیک عمل کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہاں مرد یا عورت ہونے سے کوئی فرق، جو بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور اس کا مومن ہونا شرط ہے۔ پہلے عمل صالح کو بیان کیا، ایمان کو بعد میں بیان کیا۔ اس کا معنی یہ کہ ایمان اور عمل صالح ایک دونوں کا اتنا زبردست جوڑ ہے کہ ان کو اگر ہم الگ کرنے کی کوشش کریں تو زبردست فساد پیدا ہو۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، الحمدللہ دعویٰ ایمانی اللہ کا شکر ہے، ہر مسلمان کا دعویٰ ہے ایمان کا۔ عمل صالح کتنا ہے؟ عمل صالح ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ عمل صالح جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کا نام کبھی نہیں ہوتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو اس چیز کا پابند نہ بنا دے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ اس کا مطلب خواہشات نفسانی ایک الگ چیز ہے اور دین اسلام الگ چیز ہے۔ من مانی کا نام کبھی عمل صالح نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا میں 100 میں سے 99 آدمی اس پہ سائن کر دیں۔ تو میرے بھائیو، مضمون یہ ہے کہ وہ جس نے راہ خدا میں مال دیا اور ڈرا، اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنی، اور بھلی بات یعنی کلمے کی تصدیق کی، ایمان لایا۔ ہم کم الفاظ میں اس کا ترجمہ تشریحی ترجمہ، لفظی ترجمہ نہیں، لفظی ترجمہ ہوگا اس نے تصدیق کی، بھلی بات کی۔ پھر بھلی بات ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قول کے مطابق کلمہ طیبہ، تو اس تشریح کو لا کر سامنے اگر ترجمہ کریں تو جو ایمان لے آیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کو۔ یہاں یسرا سے مراد، یسرا جو ہے اس کا مطلب 2 لفظ ہے، یسر اور عسر۔ سورہ انشراح میں انشاءاللہ الم نشرح لک صدرک کا جب آئے گا تو وہاں عسر اور یسر دونوں کا لفظ ہے، تو انشاءاللہ وہاں کچھ تشریح اللہ کی توفیق سے کی جائے گی۔ ابھی یسر یعنی آسان، اور عسر عین سے اگر ہو، اب اگر یسر یا سین را جو ہو وہ آسانی، اور وہ عین سین را اگر ہو تو اس کا مطلب مشکل، پریشانی۔ اب دین الیسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین آسانی کا نام ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ پورا دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان رکھا ہے کہ چونکہ میرا بنانے والا وہ، میری فطرت کو بنانے والا وہ، اور اس دین کا بھی بھیجنے والا وہی، اس کو پسند کرنے والا، اس کو بنانے والا وہ، اس لیے اس دین کو اس نے میری فطرت کے مطابق بنایا۔ کوئی عمل ایسا اس دین میں نہیں ہے جو میری فطرت کے مخالف، خلاف ہے۔ دین آسان ہے۔ ہاں، مشکل کہاں ہوتی ہے؟ مشکل کہاں ہوتی ہے؟ جہاں ہم اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس میں۔ ہاتھ ڈالنے کے بدلے مجھے لگتا ہے اپنا پیر ڈال دیتے، بولنا زیادہ، ہاتھ کیا ڈالے گا کوئی؟ اپنا پیر ڈال دیتے۔ جیسے آپ دیکھیے مثال کے طور پر نکاح، نکاح پیغام ایک دوسرے کو لے جانا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بچے کی نسبت طے ہو جانے کے بعد اس کو خطبۃ النساء کہا جاتا ہے، خطبۃ النساء پیغام دینا۔ اس کے بعد نکاح میں کیا ہے؟ ایجاب ہے، قبول ہے، اور اس موقع پر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اس کے بعد لڑکے کے ذمہ ولیمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کل ملا کر نکاح ہو گیا۔ اس نکاح میں مہر جو ہے، مہر بھی نکاح کا، لیکن مہر اگر خدا نہ خواستہ، ایک مسئلے کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ نکاح کے وقت اگر مہر مقرر نہ بھی کی جائے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ مہر بعد میں بھی مقرر کی، اس لیے کہ مہر کے لیے اختیارات ہے، مہر بعد میں بھی مقرر کی جا سکتی ہے، مہر بعد میں دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح مہر کا مقرر کرنے والا جو دینے والا ہے شوہر، وہ مہر کو بڑھا سکتا ہے، جو لینے والی ہے وہ اپنی مہر کو کم کر سکتی ہے۔ سارے پروویژن مہر میں، اس لیے میں نے مہر کو وہاں نہیں گنوایا۔ یہ نکاح ہے۔ اس میں مجھے بتائیے کہ کہیں کوئی پریشانی نام کی کوئی چیز ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے نکاح میں جس میں میری اور آپ کی کسی کی نماز کو متاثر کر دے؟ میری آپ کی، ہم کسی نکاح میں شریک ہونے والے ہوں تو کیا ہمارا کوئی اس میں ایسا دکھتا ہے کہ ہماری کسی نماز کو؟ بالکل نہیں، سب نمازیں وقت پر ہوں گی، انشاءاللہ جماعت سے ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہماری شادیاں دیکھو بھلا، شادی کے کتنے دن پہلے سے شادی کے دونوں خاندان کی نمازیں اور اعمال صالحہ جو ہے وہ نشانے پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ پریشانی، حیرانی، وہ ذہنی تکالیف، وہ دقتیں، ہم بھی پریشان، پورا سماج بھی ہمارے ساتھ پریشان۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے شریعت میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اپنا ہاتھ میں اپنا پیر ڈال دیا، شریعت میں جو ہم نے مداخلت کی۔ تو یہ یہاں پر اتنی بات یاد رکھیں، وہ جس نے مال دیا، انشاءاللہ یہ سورہ انشراح کے موقع پر انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، وہ جس نے مال دیا، وَاتَّقَى، اور ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور ایمان کو قبول کیا، بھلی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان کر دیں گے
آسانی، اس آسانی کو ایک لفظ میں سمجھ لیجیے، اس آسانی سے مراد ہے جنت۔ دوسرے اس آسانی کی ایک تصریح جو مفسرین فرماتے ہیں، جس شخص میں یہ صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، اس وقت ہم اللہ کی توفیق سے یہاں مسجد میں ہیں اور اللہ کی کتاب کے نام پر جمع، لیکن ہم کتنے ہیں ذرا گن لیجیے، اور ہمارے مقابلے میں سڑکوں پر کتنے ہیں، سڑکوں پر کتنے ہیں، اور پھر اپنی رنگرلیوں میں کتنے لوگ ہیں، ان کا اور ہمارا کوئی تناسب ہے کیا؟ یہ توفیق الہی ہے، توفیق الہی ہے۔ یہ کسی بھی نیک کام کے کرنے کی جو توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتی کہ وارے میں الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لیا، الحمدللہ میں نے روزہ رکھا، نہیں، الحمدللہ میرے رب نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے مجھے روزے کی توفیق عطا فرما دی، جو ہوا میری اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اس لیے کہ جب 5 سے 7% مسلمان مسجد میں تھے، اگر ان کو مسجد میں آنے کی توفیق دی گئی تھی تو 93% جو تھے وہ مسجد کے باہر۔ یہ ہے اس آیت شریفہ کا معنی، ہم ان پر آسانی کو آسان کر دیں گے۔ اور پھر یسرا کا ترجمہ مفسر اس سے مطلب جنت ہے، ہم ان پر جنت والے اعمال کو آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اب اس گروہ کے مقابلے میں پہلا گروہ جس کو اللہ نے یسرا کی آسانی کا معاملہ فرمایا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور وہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلی بات کی تکذیب کی۔ یہاں بھی 3 صفات ہیں، وہاں کی صفت آتا کے مقابلے میں بخل آیا ہے، تو ظاہر ہے اس لیے آتا کا ترجمہ آپ کے خادم نے کیا جس نے مال اللہ کی راہ میں دیا۔ یہاں بخل سے مراد ہے جس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے راستے، یہ آپ ترجمہ یاد رکھیں گے کیا، بخیل مطلب کنجوس نہیں، لفظی ترجمہ ہم کنجوس کرتے ہیں، حرج نہیں ہے، لغت میں بھی بخیل کا مطلب کنجوس ہے، لیکن بخیل کا اصل معنی ہوتا ہے وہ شخص جس نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اس کا مطلب اپنی خواہشات نفسانی کے لیے خوب خرچ کرتا ہے، اپنا بال بچے، میرا مکان، میری گاڑی، میری فیکٹری، میرے بچے کی شادی، میرا پروگرام، میری سالگرہ، اور مانی کیا کیا، دنیا بھر کا جی کھول کے خرچ کرتا ہے۔ اس کو کنجوس بولیں گے؟ نہیں، بہت خرچ تو بہت کرتا ہے، لیکن کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا سوال آ جائے تو اس کے ہاتھ جو ہیں اس کے گلے سے بندھ جاتے ہیں، ہاتھ ہلتا ہی نہیں، اس پر نگاہ کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیو، آج یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ بخل جو ہے یہ آپ کو عام طور میں نے یہ بات آج کے درس میں یاد رکھی، بخیل یعنی کنجوس، لیکن بخیل یعنی اصل میں وہ کنجوس جو اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرتا، باقی اپنی خواہشات نفسانی، اپنی واہواہی کا موقع ہے، دل کھول کے خرچ کرنے کو تیار ہے۔ یہاں بخیلہ کا ترجمہ جو ہے وہ آتا کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، آتا کا مطلب جو اللہ کی راہ میں دے، اور یہاں بخیل کا مطلب جو اللہ کی راہ میں نہ دے۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور وہ جس نے اللہ کی راہ میں نہ دیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی کی۔ یہ استغنا کا لفظ تقوی کے مقابلے میں آیا ہے، تقوی اللہ سے ڈرنا، اور استغنا مطلب اللہ کے احکام سے بے پرواہی کرنا۔ متقی کس کو بولتے ہیں؟ جس کو قدم قدم پر اس کا خیال رہتا ہے کہ میرا جو یہ عمل ہے یہ میرے اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، اسی کو متقی کہتے ہیں نا۔ اور غیر متقی بندشوں والی زندگی کون گزارے گا؟ میں چند دنوں کی زندگی ہے، موج کرو، عیش کرو، جو سب کا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے، جو سب کا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ قرآن نے ایک ایک فرد کو کل نفس بما کسبت رہینہ،
ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہے، تجھ کو اپنی پوری فکر کرنی ہے، جو سب کا ہوگا وہ میرا ہوگا، یہ سوچ مومنانہ نہیں ہے۔ یہاں فرمایا وَاسْتَغْنَا، بے پرواہ ہوا۔ کسے بے پرواہ ہوا؟ اللہ کی ذات سے بے پرواہ۔ جس کا دیا کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے، جس کا دیا کھاتا ہے اس کی رضا ناراضگی کا کوئی خیال نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے تکذیب کی، بھلی بات کی۔ ظاہر ہے بھلی بات سے مراد کلمہ طیبہ، گویا اس نے ایمان نہیں لایا، تکذیب کیا۔ کلمے کی تکذیب جو کفر ہے، تو اوپر جو گروہ تھا وہ ایمان والا تھا، یہ وہ گروہ ہے جس نے ایمان بھی نہیں لایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکلات کو۔ اس عسرا کا ایک ترجمہ مفسرین نزدیک جہنم، عسرا کا ایک تفسیری ترجمہ جہنم۔ کیوں جہنم؟ جہاں جنت مستقل آسانیوں کی جگہ ہے، وہاں جہنم مستقل تکالیف کی جگہ ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یسرا اور عسرا کا ترجمہ تشریحی ترجمہ لفظی ترجمہ نہیں، لفظی ترجمہ تو آسانی اور مشکل ہوتا ہے، لیکن تشریحی ترجمہ جو انہوں نے اس کا کیا ہے کہ یسرا سے مراد جنت اور عسرا سے مراد جہنم۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یسرا کا مطلب یہ کہ اس کو اللہ کی نیکی کرنے کے راستے میں اس کو چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ شخص جو ہے جس میں یہ صفات ہیں، جو بخیل ہے اور اللہ کی ذات کا خیال نہیں کرنے والا ہے، اس کو نیکیاں اس پر آسان نہ ہوں گی، بلکہ اس پر گناہ کے کام معاذ اللہ آسان ہوں گے، اس پر گناہ کے کام۔ اب نیکیوں اور گناہ کے بارے میں میرے بھائی، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، کسی نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہو، یہ اللہ کا اس پر شکر ادا کرے۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، اماں جان میرے اعمال قبول ہوئے نہیں قبول ہوئے کیسے معلوم ہوگا؟ میرے اعمال قبول ہوئے نہیں ہوئے کیسے معلوم ہوگا؟ کیا اللہ والوں کا جواب ہوتا ہے؟ جواب دیا، بیٹا اللہ جب کسی نیکی کی توفیق دیتے ہیں نا، تو توفیق دیتے ہی اس لیے ہے کہ وہ قبول کرنا چاہتے ہیں، سمجھا؟ جب کسی نیکی اور بھلائی کی توفیق ہوئی تو توفیق دیتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہر نیک عمل کے بارے میں اللہ سے پر امید رہو کہ میرے رب نے اس کو یقیناً قبول کر لیا۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں ہے یہ بات، یا بلکہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ یہ گمان کرے میرا یہ عمل میرا رب قبول فرما لے گا، ہے تو میرے اعتبار سے جیسا میں نے لنگڑا ڈھولا ویسا میں نے عمل کیا، لیکن میرے رب کی شان اور اس کی عظمت ایسی ہے کہ اس میرے مختصر سے اور عیوب سے بھرے ہوئے عمل کو بھی میرا رب رد نہیں کرے گا، اس کو قبول فرمائے۔ اس لیے اماں نے جواب دیا کہ اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے جب نیک عمل کا، تو یہ سمجھ لو کہ توفیق ہی اس لیے دیتا ہے اس کو قبول فرمائے۔ آگے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور اس کا مال اس وقت کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا یا گرے گا۔ ان علینا، یہاں سے مضمون دیکھیے، ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے راستہ بتا دینا، بے شک ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا، علا کا لفظ عربی میں جو استعمال ہوتا ہے اس کی قوت اور طاقت کا انداز وہ لوگ کر سکتے ہیں جو گرامر جانتے۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے راستہ بتا دینا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے جن چیزوں سے انسان کو نوازا ہے اس کا تذکرہ ابھی سورہ شمس میں آیا، سورہ دہر میں آیا، اور پھر قرآن شریف کے کتنے مقامات ہیں جہاں پر وہ مضامین بھرے ہوئے ہیں۔ انسان کو پیدا کر کے، انسان کو اللہ نے جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا، انسان کو اللہ نے جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ قرآن ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ،
وہ تو بڑا قدر فرمانے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ بس ایمان اور شکر سے اپنی زندگی کو تم آراستہ کر لو، وہ تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ اور انسان کو اس عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے جو قدرتی انتظامات فرمائے، اس کے اندر اس کا نفس رکھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو بھلائی اور برائی کی تمیز سکھلائی۔ اس کے لیے حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کا مقدس سلسلہ جاری فرمایا، اور ان کے قلوب پر اپنے کلام کو نازل فرما کر انبیاء کو اپنے پاس بلایا اور اپنی کتابوں کو ان کے درمیان قائم رکھا۔ کتنے کچھ انتظامات۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، پوری کائنات میں صبح شام، رات کا آنا، دن کا آنا، اور یہ پورے نظام کائنات میں اس کی انگنت نشانیاں بکھیر دی، کوئی ایک نشانی پر آدمی غور کر لے اللہ کی ذات تک پہنچ جائے۔ ایسا اللہ جی فرمایا ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ذمے ہے راستہ دکھانا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہماری ہی ہے آخرت بھی اور دنیا۔ کیا بات، آخرت بھی ہماری، دنیا بھی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر کتنا مہربان ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ اس رب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، دنیا بھی جس کی ہے اور آخرت بھی جس کی۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے ایک دم جداگار ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم کو کیا ہو گیا؟ تم دنیا کی زندگی پہ ریجھ گئے، دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے دنیا کی زندگی پر۔ اس کو تم نے اختیار کر لیا، اس کو تم نے ترجیح دے دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ارے آخرت وہ اس سے کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ مجھے آپ بتائیے، کوئی انسان جس کو ذرا بھی اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، وہ باقی رہنے والی چیز کے مقابلے میں فنا ہونے والی چیز کو اختیار کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ ارے یہ تو ختم ہو جائے گی، کتنی بھی چمک ہوگی، وہ سونے کی بنی ہوگی، ہیرے کی بنی ہوگی، ہماری بلا سے ختم ہونے والی ہے بھائی۔ اور آخرت وہ باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا آخرت بھی ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا بھی ہماری ہے۔ مگر اس میں جو اور ایک زبردست فرق ہے وہ یہ، دنیا جو ہے یہ کامن پلیٹ فارم ہے، اس کو یاد رکھیں، دنیا کامن، یہاں مومن بھی ہے، غیر مومن۔ بلکہ کھلی آنکھوں سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے مقابلے میں انکار کرنے والے زیادہ دندناتے پھرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے اس لیے، اور آخرت خالص ہے، خالص ایمان والوں کے لیے۔ مجھے آپ بتاؤ کہاں ایک جنرل پلیٹ فارم اور کہاں خالص ایمان والوں کے لیے؟ دوسری بات، اس دنیا سے گریز، اس دنیا سے بھاگ جانا یہ دین نہیں ہو سکتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں صاحب میں تو اب لنگن لنگوٹ کس کے جنگل میں چلا جاتا ہوں، کیا یہاں رہوں تو لوگ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، میں تو بس جنگل میں جا کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ اس دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے جنت ہے، اس کو جنت کے جیسے زندگی گزارنے دو۔ تمہیں اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، تمہارے لیے قید خانہ ہے، تم قید خانے کی زندگی گزارو تو کامیاب ہوگے، اس لیے کہ اس کے لیے تو وہاں کوئی حصہ ہی نہیں۔ اور پھر یہ دنیا جو ہے، اس سے اگر آدمی بھاگ جائے تو وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے امتحان گاہ سے بھاگ گیا۔ امتحان گاہ ہے نا، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر دنیا کا اور ہمارا تعلق اہل اللہ نے
جو بیان فرمایا، مختلف اہل اللہ کے نام ہیں اس میں، جو بیان فرمایا بڑا دل کو لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، کشتی یہاں سڑک پہ چلے گی کیا؟ نہیں نا، کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح ہمارے لیے یہ دنیا ضروری ہے۔ ہم اسی دنیا پہ سوار ہیں نا، ہمارے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن کشتی کے لیے پانی صرف اس وقت تک مفید ہوتا ہے جب تک وہ کشتی کے نیچے نیچے رہے، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ہلاک کر دے گا، ڈبو کر فنا کر دے گا۔ بس تم کو دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسے پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے، کہ پانی کے اوپر رہنے کے بعد بھی پانی کا کوئی قطرہ کشتی میں نہ آنے پائے، اس کا پورا انتظام کیا جاتا ہے۔ تم کو دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا ہے، تمہارا وجود جو ہوگا وہ دنیا میں ہوگا، لیکن تمہارا دل جو ہے اس میں صرف اللہ ہوگا، فقط اللہ ہوگا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور چیز داخل نہیں۔ یہ اصل ہے۔ اس لیے فرمایا، آج کی اس میں اتنے مضامین، لیکن کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہماری ہی ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ میرے بھائیوں، اور اللہ نے ہم کو دعا جو تلقین فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، فرمایا اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ اور جب میرے اللہ ہی کی دونوں چیز ہے تو میں دونوں چیز اپنے اللہ ہی سے مانگوں گا۔ اور دنیا جو ہے، دنیا وہ اگر اللہ کی پسندیدہ چیز ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے حیثیت، مچھر کا پر جیسا اس سے بھی زیادہ بے حیثیت۔ میرے بھائیوں، دنیا ہمارے لیے جیل خانہ ہے، دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، دنیا کا خیر اللہ سے ہمیں مانگنا ہے، عافیت مانگنا ہے، مگر اس دنیا میں رہتے ہوئے نگاہ ہمیشہ ذات الہی پر ہو۔ دنیا جو ہے یہ مخلوق ہے، ہم جس خالق کے بندے ہیں نگاہ اس خالق پر ہو۔ ان ھذہ تذکرہ ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآن ایک ایسا نصیحت نامہ ہے، تم میں سے جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر۔ آج اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ یہ تو سیریل میں چل رہی ہے صورت، جس میں مال کو خرچ کرنے کی بات آئی، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، اور وہ یہ کہ آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ ہماری مجلس تعلیم القرآن، ہماری یعنی ہماری اور آپ کی، اس کا الحمدللہ جو دفتر ہے، دفتر کیا بلکہ اسی دفتر میں اس کا سارا کام کاج وہی چلتا ہے، ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں۔ تو وہیں پر ہمارے جو مدارس کا نظم ہے، تعلیم کا جو نظم ہے، آپ یہ انداز فرمائیں کہ صبح الحمدللہ فجر کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد سے جو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ عشاء کے وقت تک وہ چلتا رہتا ہے، کبھی کبھی عشاء کے بعد تک بھی چلتا رہتا ہے۔ صبح میں تعلیم کی کلاسیں چلتی ہیں مردوں کی، صبح میں بچوں کے ناظرے کی کلاس اور بڑوں کی ناظرے کی کلاس، جن کو قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا ان کو قرآن شریف، اور بڑوں کو ترجمہ قرآن، یہ سلسلہ چلتا ہے 10 بجے تک۔ اس کے بعد 10:30 بجے سے وہاں خواتین کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کلاسیں جو ہیں وہاں 10:30 سے شروع ہو کر ظہر تک، اور اس کے بعد 4 بجے سے شروع ہو کر مغرب تک۔ اس میں خواتین، سامنے کا دروازہ مکمل بند رہتا ہے، کسی مرد کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، پیچھے کے دروازے سے خواتین آتی ہیں۔ 3 لیڈی ٹیچرز ہیں، وہ بیچاری بچیوں کو، ناظرہ والوں کو ناظرہ، اور جو ترجمہ پڑھنا چاہے ان کو ترجمہ پڑھاتی رہتی ہیں۔ بچیوں کے بیچز بدلتے رہتے ہیں، استانیاں رہتی ہیں۔ اس کے بعد پھر مغرب کے فوراً بعد ناظرے کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں بچوں کی، اور قرآن شریف کا ترجمہ سیکھنے والوں کی کلاس شروع ہو جاتی ہے، اور عالم کا ایک چھوٹا سا بیچ بعد میں بھی ہے رات والا، وہ کلاس شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عشاء اور عشاء کے بعد تک۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا فضل ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ 24 گھنٹے میں سے کم 14 گھنٹہ چلنے والا یہاں پر قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے کا نظم ہے۔ یہ عمارت جس میں اس وقت ہمارا دفتر ہے، اللہ کے فضل سے تعلیم القرآن کی ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے یعنی 2012 میں یہ عمارت خریدی گئی تھی آپ ہی لوگوں کے تعاون سے، اور اب کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ جگہ اس کے لیے بالکل ناکافی ہو گئی۔ یہ ضروری تھا کہ اچھا کام ایسا ہے کہ اگر مون پورے سے باہر ہم کسی طرف لے جائیں دفتر کو تو وہ مسلم آبادی کے اعتبار سے ایک حصہ پڑ گیا۔ جیسے اگر ہم پیلی ندی چلے جائیں، جعفر نگر چلے جائیں یا اور کہیں چلے جائیں، کامتی روڈ چلے جائیں، تو اصل آبادی چونکہ مرکزی جگہ مومن پورہ ہے، اس لیے اس کام کا دفتر یا مرکز جو ہے اس کا مون پورے میں ہونا ضروری ہے۔ اور مون پورے میں جو زمین کی اور جگہ کی جو قیمتیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ تو اتفاق یہ کہ بالکل اپنے دفتر سے متصل اسی کامن دیوار کے بعد والا جو مکان ہے بالکل اپنے مکان کے برابر ہی ہے۔ اپنا مکان 1050 فٹ کا ہے، اپنی عمارت، وہ عمارت بھی 1050 فٹ کی ہے کیونکہ بعد ساتھ ہی میں بنا ہوا بلاک ہے۔ وہ صاحب اس کو بیچ رہے تھے اور چونکہ اپنی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس لیے ان سے اس کا سودا اللہ پاک نے کروا دیا۔ اور 10 سال پہلے جو یہ عمارت خریدی گئی تھی وہ تو 50 لاکھ میں ہو گیا تھا سب کچھ رجسٹری وغیرہ سمیت، لیکن آج یہ جو اپنے کو خریدنا ہے اتنی ہی عمارت وہ 1,50,00,000 روپے کی ہوگی۔ یعنی آپ انداز کریں قیمت ایک دم 3 گنا ہو گئی، اور سبھی جگہ مون پر قیمت ایسی ہوئی ہے۔ لیکن ہم لوگ تو میرے بھائی خدا جانے کتنی سانسیں اللہ نے رکھی ہیں، ہماری بھی آپ کی بھی سارے انسان، اور اس کے بعد کون سی آخری سانس ہو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ہم اور آپ چلے جائیں اور اس کے بعد وہ گروہ جس کو ربنا وما من آتا، وہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کسی نے بول نہیں۔ اللہ پاک اس لیے کہ میرا کھانا میرا پینا میرے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ سب کا سب اجر و ثواب سے کم نہیں ہے، سب میں اجر و ثواب ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ اپنے آپ پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے، اور یہ ثواب جو ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ لیکن اس کے بعد کوئی ایسا کام جو صرف اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے، کہ جہاں پر اللہ کے کلام کی خدمت ہوگی، اللہ کے بندوں کی خدمتوں کے مختلف شعبوں میں کام کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے۔ ہم چلے جائیں گے لیکن انشاءاللہ عمارت باقی رہے گی، اور کیونکہ یہ وقف للہ ہے، عمارت جو ہے کسی آدمی کے نام پر تھوڑی ہے، یہ تو مجلس تعلیم القرآن کے نام پر ہے نا۔ مجلس تعلیم القرآن ایک ادارہ ہے اور یہ اللہ کے لیے کام کرنے والا ادارہ ہے، اس میں کسی کی کوئی ذاتی جائیداد ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ اگر چاہے گا اور اس کی نصرت مدد ہوگی تو قیامت تک انشاءاللہ اس عمارت میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی کتاب اور اس کے بندوں کی اصلاح کے اور بھی جو مواقع اللہ عطا فرمائیں گے وہ سارے کام ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میرا معروضہ یہ ہے کہ اب جو اہل ثروت حضرات ہیں، اہل خیر حضرات ہیں، وہ اللہ کے لیے آگے آئیں تاکہ اس عمارت کو مزید بڑھا کر اور اللہ کی رضا والے کام جو ہیں اس میں ہم اور آپ سب ساتھ ساتھ چل سکیں۔ اس لیے کہ بہت اہم ترین ضرورت ہے، لمبی رقم ہے، لیکن ہمارے ساتھی اور آپ اور ہم سب الحمدللہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے لیے کوئی چیز بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ذات جس کی آخرت بھی جس کی ہے اور دنیا بھی جس کی ہے اس کے لیے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس میں تعاون بھی فرمائیں اور اللہ سے دعا بھی فرمائیں، اس لیے کہ ہر وہ کام جو اللہ آسان فرما دے وہ آسان ہے، اور اگر اس کی نصرت مدد نکل جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے خاص طور سے دعا بھی فرمائیں، اور دیکھو دعا کا کام دعا کرتی ہے اور پیسے کا کام پیسہ کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے سامنے ایک صاحب آئے، بولے حضرت میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو بار بولے تو حضرت جو تھے وہ بہت یعنی مردم شناس تھے، انہوں نے کہا یار دعا کیا کروا رہے ہو حج کے لیے، پیسے نکالو جیب میں سے، میں تمہارا انتظام کر دیتا ہوں، چلے جاؤ حج کے لیے، دعا کرو دعا کرو۔ بھائی پیسہ تو نکال جیب میں سے، ہاتھ ڈالتا لی جیب میں خالی دعا کرتا ہے۔ تو دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ ہی جو اللہ نے توفیق۔ میرے بھائیوں ہم چلے جائیں گے اور اپنے ساتھ اپنے کفن کے کپڑے کے سوا کچھ نہیں لے جائیں گے، ہاں مگر یہ خرچ کیے ہوئے جو رقم ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے ساتھ قبر میں بھی کام آئے گی، حشر کے میدان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنے
صدقے کی اس رقم اس کے سائے میں ہوگا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور جنت کے دروازوں میں ایک جنت کے دروازے کا نام ہی باب الصدقہ ہے، اس دروازے سے داخلے کی بھی سعادت ملے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ہمارے لیے اس کام کو آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو نے اپنی کتاب میں جن دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا، وہ گروہ جس کے لیے تو نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیں گے، اللہ ہمارا شمار اس گروہ میں فرما دے۔ اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما، آسانیوں کا معاملہ فرما۔ اللہ تو نے فرما وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا بھی آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔ اے اللہ ہم بندے بھی تو آپ ہی کے ہیں مولا، اللہ ہم پر دنیا کو بھی آسان فرما دے، آخرت کو بھی آسان فرما دے۔ اے اللہ مجلس تعلیم القرآن کے سامنے یہ جو ایک اہم ترین مرحلہ ہے، اللہ اس کو بھی آسان فرما دے۔ اے اللہ تو اس کو کسی پانی کی لہر کی طرح آسان فرما دے کہ تیرے رضا کے لیے تیرے بندے اس عمارت کو لے کر تیری رضا کے کام اس میں کر سکیں، اور قیامت تک ان میں تیری رضا کے اعمال کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔